کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی گزر چکا ہے جس نے ایک خواب دیکھا تھا سمندر کے پانی کو خشک کرنے کا؟ جی ہاں دوستو، اور یہ بات سچ ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سمندر کے پانی کو خشک کرے گا، وہ بڑے بڑے ڈیم بنائے گا، نئی زمینیں آباد کرے گا اور بجلی پیدا کرے گا، ڈیم بنائے گا اور لوگوں کو سہولیات دے گا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، اتنے بڑے سمندر کو آخرکار کیسے خشک کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کون تھا شخص جس نے اتنا بڑا منصوبہ سوچ لیا؟ اور وہ سمندر کون سا تھا جس پر اس نے سوچا تھا کہ وہ ڈیم بنائے گا؟ اور یہ منصوبہ ناکام کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی کہ اتنا بڑا منصوبہ اور اتنی بڑی سوچ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے منصوبے کو پورا نہیں کر پایا؟ تو آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے میڈیٹرینین سی، جسے بحر روم بھی کہتے ہیں۔ اس میڈیٹرینین سی کے اندر سینکڑوں بحری جہاز روزانہ گزرتے ہیں۔ یہ میڈیٹرینین سی ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا تک ٹریڈنگ کرنے کا ایک بہت بڑا تجارتی راستہ بھی ہے۔ دنیا کی تقریباً 15% تجارت اسی میڈیٹرینین سی کے ذریعے ہوتی ہے۔ میڈیٹرینین سی کے مغرب کی طرف جائیں تو آپ کو ایک بہت بڑا سمندری راستہ ملے گا، اور اس راستے کو کہتے ہیں اسٹریٹ آف گبرالتار۔ یہ راستہ مراکش اور اسپین کے درمیان واقع ہے۔ اس راستے کی چوڑائی تقریباً 14 کلومیٹر کے قریب ہے۔ یہ اسٹریٹ اصل میں بحر اوقیانوس کو بحر روم سے ملاتی ہے، یعنی کہ اٹلانٹک اوشن کا پانی اسی راستے کے ذریعے میڈیٹرینین سی سے ملتا ہے۔ اگر آپ اسی میڈیٹرینین سی کے مشرق کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں سوئز کینال ملے گی، جو کہ مصر میں واقع ہے۔ اس سوئز کینال کے ذریعے میڈیٹرینین سی کا پانی بحر احمر سے ملتا ہے۔ اگر آپ کو ایشیا سے یورپ یا پھر یورپ سے ایشیا تک بحری جہاز کے ذریعے جانا ہو تو یہی راستہ سب سے آسان راستہ اور محفوظ بھی ہے۔ میڈیٹرینین سی کے اندر چند قدرتی مصنوعی گیٹ ہیں۔ ان میں اسٹریٹ آف گبرالتار، جو کہ سب سے بڑا سمندری راستہ ہے، اور اس کے بعد سوئز کینال، دردانلس، بوسپورس اسٹریٹ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیٹرینین سی کا تقریباً سارا عالمی تجارتی ٹریفک انہی چند تنگ راستوں سے گزرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی راستہ بند ہو جائے تو یورپ اور ایشیا اور افریقہ کی تجارت پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 2021 میں نہر سوئز میں ایک بہت بڑا بحری جہاز پھنس چکا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کی تجارتی لائن بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور سینکڑوں جہاز کئی روز تک اس نہر سوئز کے اندر کھڑے رہے۔ تو ناظرین، یہ وہی میڈیٹرینین سی ہے جس کے اندر ایک جرمن انجینئر نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اس میڈیٹرینین سی کو خشک کر کے بہت بڑا ڈیم بنائے گا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جرمن انجینئر ہرمن سورگل، اس نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا۔ اس نے اس پروجیکٹ کا نام رکھا تھا ایٹلنٹراپا۔ وہ اس پروجیکٹ کے ذریعے میڈیٹرینین سی کی سطح کو کم کرے گا، نئی زمینیں حاصل کرے گا اور یورپ اور افریقہ کو توانائی اور انفراسٹرکچر کے ذریعے جوڑے گا۔ یہ اس کا خواب تھا اصل میں۔ لیکن سب سے اہم ڈیم آبنائے جبرالٹر پر بننا تھا، اسٹریٹ آف گبرالتار پر۔ منصوبے کے مطابق جبرالتار پر ایک دیو ہیکل ڈیم تعمیر ہونا تھا۔ یہ ڈیم اسپین اور مراکش کے درمیان بننا تھا۔ اصل میں بحر اوقیانوس کا پانی اسی راستے سے
بحر روم میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ اٹلانٹک اوشن کا پانی اسی راستے سے میڈیٹرینین سی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ڈیم کے ذریعے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جانا تھا۔ ڈیم میں بڑے بڑے جہازوں کے لیے خصوصی لاک اور گیٹ بننے تھے تاکہ جہاز ایک سطح سے دوسری سطح پر جا سکیں، اور اس کے بعد دوسرا اہم ڈیم دارد انلیس پر بننا تھا۔ یہ سٹریٹ اصل میں ترکی میں واقع ہے۔ مقصد میڈیٹرینین سی اور بحر اسود کے پانی کے تبادلے کو کنٹرول کرنا تھا، یعنی میڈیٹرینین سی اور بلیک سی کے پانیوں کو اس سٹریٹ کے ذریعے کنٹرول کرنا تھا۔ تیسرا منصوبہ سسلی اور تیونس کے درمیان، جسے سٹریٹ آف سسلی بھی کہتے ہیں، سسلی اور تیونس کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کرنے کی تجویز بھی تھی۔ اس سے میڈیٹرینین سی کو دو حصوں میں، یعنی کہ مغربی اور مشرقی میں تقسیم کیا جانا تھا۔ دونوں حصوں میں پانی کی سطح الگ الگ کنٹرول کی جا سکتی تھی، لیکن اس میڈیٹرینین سی کے اندر سے جہاز کیسے گزرنے تھے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ میڈیٹرینین سی کی سطح کو تقریباً 100 سے 200 میٹر تک کم کرنے کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ اس لیے ڈیم میں دیو ہیکل لاک سسٹم بنانے تھے۔ جہاز مرحلہ وار اوپر یا نیچے جاتے، بالکل ویسے ہی جیسے آج پاناما کینال میں لاک سسٹم کام کرتا ہے۔ لیکن یہ میگا پروجیکٹ ناکام کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ناکام نہیں ہوا کہ یہ مہنگا تھا، بلکہ اس پروجیکٹ میں سائنسی، انجینئر، معاشی اور سیاسی مسائل اتنے بڑے تھے کہ اسے عملی طور پر ناقابل عمل سمجھا جانے لگا، اور انجینئر کا سب سے بے مثال چیلنج سٹریٹ آف گبرالتار، اس پر تقریباً 14 کلومیٹر چوڑی دیوار بننی تھی، جبکہ سمندر کی گہرائی بعض مقامات پر سینکڑوں میٹر تک پہنچتی ہے اس سٹریٹ آف گبرالتار پر۔ اس زمانے میں اتنی بڑی سمندری دیوار بنانے کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی۔ زلزلوں اور سمندری دباؤ کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ تعمیر میں کئی دہائیاں لگ سکتی تھیں۔ پروجیکٹ کے مطابق میڈیٹرینین سی کی سطح تقریباً 100 سے 200 میٹر تک کم ہو سکتی تھی۔ بہت سی بندرگاہیں سمندر سے بہت دور ہو جانی تھیں۔ نئی بندرگاہیں بنانے پر کھربوں ڈالر خرچ ہوتے۔ ماحولیاتی تباہی کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ میڈیٹرینین سی ایک پیچیدہ سمندری نظام ہے۔ اگر پانی کی سطح بڑی مقدار میں کم ہوتی تو سمندری حیات شدید متاثر ہوتی۔ مچھلیوں کی کئی اقسام ختم ہو جاتی، ساحلی ماحولیاتی نظام بدل جاتا، نمکیات اور پانی کے درجہ حرارت میں بڑی تبدیلی آتی۔ آج کے ماہرین کے مطابق اس کے اثرات کا مکمل اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، لیکن یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی تھا۔ یہ منصوبہ درجنوں ممالک کو متاثر کرتا تھا، جن میں اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ترکی اور ایجپٹ وغیرہ شامل ہیں۔ کسی ایک ملک کے فیصلے سے یہ منصوبہ ممکن نہیں تھا، جبکہ اتنے ممالک کو متفق کرنا تقریباً ناممکن تھا، اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ دوسری جنگ عظیم کا دور تھا۔ اس کے بعد یورپ تقریباً تباہ ہو چکا تھا۔ ترجیحات، شہروں کی تعمیر نو، معیشت کی بحالی، خوراک اور صنعت۔ اس ماحول میں اس پروجیکٹ پر توجہ باقی نہ رہی، لیکن بعد میں بڑے آبی ڈیم بننے لگے، تیل اور گیس کا استعمال بڑھ گیا، پھر جوہری توانائی بھی سامنے آ گئی۔ لہٰذا اتنی بڑی قربانی دے کر میڈیٹرینین سی کو تبدیل کرنے کی ضرورت کم محسوس ہونے لگی۔ سب سے بڑی خامی، بہت سے ماہرین کا خیال تھا کہ یہ پروجیکٹ دراصل ایک میگا ویژن تھا۔ تفصیلی اور حقیقت پسندانہ انجینئر کا منصوبہ
نہیں تھا۔ کاغذ پر یہ حیرت انگیز لگتا تھا، لیکن جب حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا تعمیر میں 100 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اخراجات ناقابل تصور ہوں گے، خطرات فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ منصوبہ صرف ایک ڈیم کا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ انسان کے اس خواب کی علامت تھا جس میں وہ پوری دنیا کے نقشے کو بدل دینا چاہتا تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جو یورپ اور افریقہ کو جوڑ سکتا تھا، میڈیٹرینین سی کی شکل بدل سکتا تھا اور لاکھوں مربع کلومیٹر نئی زمینیں پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی خواب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ حقیقت بھی ان کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ آج یہ پروجیکٹ صرف نقشوں، خاکوں اور تاریخ کی کتابوں میں زندہ ہے، مگر یہ ہمیں ایک اہم سوال ضرور چھوڑ جاتا ہے: کیا انسان واقعی ہی فطرت کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتا ہے، یا فطرت ہمیشہ انسان کی منصوبوں سے بڑی رہتی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔